خطبہ نمبر 188۔ اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تقوی کی اہمیت، قبر کی ہولناکی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت رکھنے والے کی موت کی شہادت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں اس کے انعامات کے شکریے میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ وہ بڑے لاؤ لشکر اور بڑی شان والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں، جنہوں نے اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اس کے دشمنوں پر غلبہ پایا، ان کے جھٹلانے پر لوگوں کا ایکا کر لینا اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش و تلاش میں لگے رہنا ان کو اس تبلیغ و جہاد کی راہ سے ہٹا نہ سکا۔ اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو، اس لیے کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے، اور موت اور اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو، اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سر و سامان کر لو، اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیہ کر لو، کیونکہ یہ آخری منزل قیامت ہے، اور یہ عقل مند کے لیے نصیحت دینے اور نادان کے لیے عبرت بننے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا کیا ہے، قبر کی تنگنائی، برزخ کی ہولناکی، خوف کی دہشتیں، فشار قبر سے پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا پن، لحد کی تاریکی، عذاب کی دھمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھروں کی سلوں کا چن دیا جانا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ڈرو، کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی ڈھرے پر چل رہی ہے، اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے ہو۔ گویا وہ اپنی علامتوں کو آشکارا کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور تمہیں اپنے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کر تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور اپنا سینہ ٹیک دیا ہے، اور دنیا اپنے بسنے والوں سے کنارہ کشی کر چکی ہے اور انہیں اپنی آغوش سے الگ کر دیا ہے۔ گویا وہ ایک دن تھا جو بیت گیا اور ایک مہینہ تھا جو گزر گیا، اس کی نئی چیزیں پرانی اور موٹے تازے جسم دبلے ہو گئے، ایک ایسی جگہ میں پہنچ کر جو تنگ و تار ہے، اور ایسی چیزوں میں پھنس کر جو پیچیدہ و عظیم ہیں، اور ایسی آگ میں پڑ کر جس کی ایذائیں شدید، چیخیں بلند، شعلے اٹھتے ہوئے، بھڑکنے کی آوازیں غضبناک، لپٹیں تیز، بجھنا مشکل، بھڑکنا تیز، خطرات دہشت ناک، گہراؤ نگاہ سے دور اطراف، تیرا و تار آتشیں دیگیں کھولتی ہوئی، اور تمام کیفیتیں سخت و ناگوار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے تھے انہیں جوق در جوق جنت کی طرف بڑھایا جائے گا، وہ عذاب سے محفوظ، عتاب و سرزنش سے علیحدہ اور آگ سے بری ہوں گے، گھر ان کا پرسکون، اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال پاک و پاکیزہ تھے اور آنکھیں اشکبار رہتی تھیں، دنیا میں ان کی راتیں خضوع و خشوع اور توبہ و استغفار میں بیداری کی وجہ سے، اور دن لوگوں سے متوش اور علیحدہ رہنے کے باعث ان کے لیے رات تھے۔ تو اللہ نے جنت کو ان کی جائے بازگشت اور وہاں کی نعمتوں کو ان کی جزا قرار دے دیا ہے، اور وہ اس کے سزاوار اور اہل و حقدار تھے، اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں۔ لہذا اے اللہ کے بندو، ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے میں تم سے کامیاب ہونے والا کامیاب
اور انہیں ضائع اور برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔ موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، اس لیے کہ جن اعمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے، اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوگے انہی کا بدلہ پاؤ گے۔ اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ گویا موت تم پر وارد ہو ہی چکی ہے، جس کے بعد نہ تو تمہارے لیے پلٹنا ہے اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستبرداری کا موقع ہے۔ خدا بند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے، اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامن عفو میں جگا دے۔ زمین سے چمٹے رہو، بلا و سختی کو برداشت کرتے رہو، اور اپنی زبان کو خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دو، اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ۔ بلا شبہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر بھی دم توڑے وہ شہید مرتا ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا، وہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ نیت تلوار سونتنے کے قائم مقام ہے۔ بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور میعاد ہوا کرتی ہے۔